ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب ہمارے سامنے ایک تو بڑے طویل عرصے بعد ایسے چیف جسٹس ہیں جنہیں ابھی بننا نہیں تھا لیکن آئین میں ترمیم کے بعد بنے، تو کیا سپریم کورٹ کی عمومی کام کرنے کی صلاحیت اس فیصلے سے متاثر ہوگی؟ سب سے پہلے تو حبیب صاحب میں اس بات کی خوشی منانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ واپس آج بیٹھنے کو موقع ملا۔ آپ میرے استاد بھی ہیں اس پروفیشن کے اندر، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو سن کے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری بات، تمام پاکستان کی طرح ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ آج چیف جسٹس کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، اور جو رسپانسبلٹیز ان کے سامنے ہیں، جو جوڈیشری کے اندر چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، خاص طور پہ جو پچھلے 6-8 مہینے کے اندر ہوا، جس طرح کی کرٹیسزم عدالت کی ہوئی، خاص طور پہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کی ہوئی، تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوں گے، جس کے اندر سے ایک چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ہماری عوام کا حصہ یا سیاست کا حصہ یا پالیٹی کا حصہ جو پچھلے چیف جسٹس سے نالاں تھا یا اپنے آپ کو ان پہ پراپرلی نہیں بلیو کرتا تھا، ان کو وہ واپس کیسے یقین دلوائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ ہے جہاں پہ صرف قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیے جانے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے۔ دوسری بات، انہیں انٹرنلی بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس کی شاید 1 یا 2 صرف مثالیں ملتی ہوں، جہاں پہ جوڈیشری کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تقسیم نظر آئی۔ یہ ہم اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کر رہے، خواہ وہ خطوط ہوں ججز کے ایک دوسرے کو یا ججمنٹس ہوں، اب تو یہ بات سامنے آ چکی ہے۔ اور تیسرا جو چیلنج ہوگا وہ ایک بالکل قانونی نیچر کا چیلنج ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب سے بہت سی وکلا تنظیمیں اور بہت سے سینئر وکلا پاکستان کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد تو دے رہے ہیں کہ بہت مبارک ہو اور بڑے اچھے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک قانونی سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرائیٹیریا تھا، وہ کیا شکیں تھیں، وہ کون سا سٹینڈرڈ تھا، کوئی تعلیم کا، کوئی ایکسپیرینس کا، کوئی ججمنٹس کا، کوئی انٹلیکٹ کا، کوئی انٹیگریٹی کا، جس معیار پہ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو کنسیڈر نہیں کیا، حالانکہ وہ سینئر تھے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنایا۔ تینوں بہت فاضل جج ہیں، سپریم کورٹ کا ہر جج بہت فاضل جج ہوتا ہے، ہر جج چیف جسٹس بننے کا اہل ہوتا ہے، لیکن کوئی کرائیٹیریا سیٹ ہونا چاہیے کہ عدالت جو پہلے سینیورٹی تھا، اور اب اگر حکومت اس میں آئینی ترمیم کر کے تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے تو اس امپریشن کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل موٹیویشن یا پریفرنس یا پولیٹیکل چاہت کی وجہ سے یا پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، بڑا ضروری ہوگا کہ اس کے اندر ایک کرائیٹیریا ڈال دیا جائے، تاکہ عدالت جو کہ سیاسی مقدمات کا بھی فیصلہ کرتی ہے، دیوانی کا بھی کرتی ہے، فوجداری کا بھی کرتی ہے، جس پہ ہم سب کا اعتبار ہونا چاہیے، اس کے چیف جسٹس کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اچھا صاحب، ایک اور سوال ابھی آپ نے ایک ہی سانس میں استعمال کیا اور ہم بھی وہ کرتے رہے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس ترمیم کو جب پڑھتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کو، تو اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ اب آئین یا قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ آئینی مقدمہ کوئی الگ ہے اور قانونی مقدمہ کوئی الگ ہے۔ تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن میں بعض بینچز کی طرف سے مقدمے کو آئینی قرار دے کے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، تو سپریم کورٹ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا کہ وکیل صاحب کو پتا ہو کہ میں نے آئینی بینچ میں جانا ہے، کہ میں نے قانونی بینچ میں جانا ہے، یا میں نے کسی اور بینچ میں جانا ہے؟ دیکھیے، نہ صرف کہ حبیب صاحب اس کے اندر کنفیوژن ہے، بلکہ حکومت کا موقف میں نے جو پچھلے 2-1 دن کے اندر سنا، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن لا ملک صاحب بھی، بارسٹر ملک بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ سیاسی مقدمہ جائے گا جس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہوں گی، وہ آئینی عدالت میں جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ یہ تو بالکل ہی ایک کنفیوژن کی بات ہے۔ میں اس کی کنفیوژن تھوڑی سی واضح کرتا چلوں آپ کے سننے والوں کے لیے بھی، کہ ہر مقدمے کے اندر کوئی نہ کوئی آئینی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، مجھے پولیس والا اشارے پہ روکتا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو میں ایک تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ فائل کروں گا کہ اس نے مجھے دھکا کیوں دیا، میرے ساتھ بدتمیزی کیوں کی، مجھے غلط روکا۔ دوسرا، اس کے اندر ایک آئینی جب سوال ہوگا کہ کیا ریاست کا ایک افسر اپنے شہری کو اشارے پہ روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا، فریڈم آف موومنٹ کتنی ہوتی ہے، دیگر چیزیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ریگولر پولیس والے کے ساتھ بحث کے اندر آئینی سوال آ گیا۔
ایک ٹیکس کا مقدمہ ہے, حکومت نے آپ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. وہ ٹیکس حکومت لگا سکتی تھی, نہیں لگا سکتی تھی, حکومت کے پاس اختیار تھا, نہیں تھا, یہ ایک آئینی بحث ہو جائے گی. تو تقریباً ہر مقدمے کے اندر ایک آئینی سوال پیدا ہو جائے گا. اس کی کوئی ایکسپلینیشن آئین کی کم از کم شکوں میں موجود نہیں ہے. یعنی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابہام ہوگا. اچھا ساتھ ایک اور بھی ابہام سامنے آ رہا ہے کہ ضرور ہوگا. یہ جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہے, اس میں جو ایک پریزائڈنگ جج کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, اس پر بھی بڑا ابہام پایا جا رہا ہے کہ پریزائڈنگ جج کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا. دیکھیے عظمیٰ, یہ تو اب تقریباً آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, کہانی تھوڑی سی زیادہ پریکٹیکلٹی میں پتہ چل رہی ہے کہ جو کمیشن ہوگا اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن اب کمیشن کی دی گئی ہے, اس کے اندر نان جوڈیشل ممبرز کی, یعنی کہ جو عدالت کے ممبرز نہیں ہیں, جو ججز نہیں ہیں, ان کی میجورٹی ہے. اس میں سے کچھ حکومت کے ہیں, ایک آدھ اور پارلیمنٹیرین ہے, لیکن ان کی میجورٹی ہے. جتنے لوگ بھی جن کی میجورٹی ہے, خواہ وہ حکومت سے ہوں یا کوئی سول سائٹ سے ہوں یا باہر سے ہوں, وہ تمام چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے اپنے مقدمات کو آرگیو بھی کرتے ہیں, اپنے مقدمات کے فیصلے بھی کرواتے ہیں. اس وجہ سے ماضی میں ان لوگوں کو جنہوں نے اسی چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کو اختیار نہیں دیا گیا تھا چیف جسٹس چننے کا, اور کہا گیا تھا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوگا. اب جبکہ یہ کمیشن چنے گا تو اس کے اندر بھی جب تک ایک ایسرٹینیبل کرائیٹیریا نہ بنا لیا جائے, ایک ایسا کرائیٹیریا جس پہ سب لوگوں کو دیکھ کے پتا چلے کہ فلاں کو چیف جسٹس بنایا گیا, اس کرائیٹیریا پہ فلاں کو آئینی بینچ کے اندر شامل کیا گیا, اس کرائیٹیریا پہ, اور فلاں فاضل جج صاحب کو اس بینچ کا ہیڈ بنایا گیا اس کرائیٹیریا پہ, جب تک اس کے کرائیٹیریا سیٹ نہیں ہوں گے تو لوگ یہ کہتے رہیں گے, یہ شکوک ابہام پیدا ہوتے رہیں گے کہ شاید حکومت نے اپنی میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو پریفرنس کی وجہ سے بنایا ہے, جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے, عدالتوں کے لیے امپریشن اچھا نہیں. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ پہلے ہمارے ہاں فل کورٹ عدالت بھی لگتی رہی ہے اور اس میں مقدمات سنے بھی جاتے رہے ہیں. اب اگر ایک آئینی بینچ ہے اور پھر ایک, اب اس کو کیا کہیں, غیر آئینی بینچ یا قانونی بینچ, ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف لیگل لوگ ہوں گے, یعنی جنہوں نے لا کو اپلائی کرنا ہے, اور ایک طرف وہ جنہوں نے دستور کو اپلائی کرنا ہے. یہ فل کورٹ, اس کا مطلب ہے اب آئندہ کے لیے ختم ہو گئی. حبیب صاحب, جہاں پہ آپ کا بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے, جہاں پہ اس آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر بالکل ایبسنس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, آئینی ترمیم اس کو کچھ بتاتی نہیں. فار ایگزامپل, اگر آج 2/3 میجورٹی نہیں پوری ہوئی ہوتی, اگر صرف 60% ہوتا جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں, تو پھر کیا ہوتا؟ جب تک 2/3 نہیں ہوتی, اگر اگلے 4 سال 2/3 نہیں ہوتی, تو ہم ایک ایکٹنگ چیف جسٹس کے نیچے چلتے رہتے. ترمیم کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں پیدا کی گئی, کوئی کانسیکوینس نہیں پیدا کیا گیا. اسی طرح پروسیجرز کی کمیٹی ابھی قائم ہے. جو پروسیجرز ایکٹ کے نیچے 3 سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی گئی تھی, وہ کمیٹی قائم ہے. اس کے اندر چیف جسٹس صاحب ہوں گے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے, جسٹس منیب اختر ہوں گے, جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اگر یہ کمیٹی ایک فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر دے کسی کیس کے اوپر, جس فل کورٹ کے اندر وہ ممبران بھی ہوں جو آئینی بینچ کے ممبران ہیں, اور اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ کوئی مقدمہ سن لیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آئینی بینچ بھی ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی موجود ہیں, ایک فل کورٹ بھی ہے کیونکہ اس کمیٹی نے بنایا, جو اسی حکومت نے کمیٹی کریٹ کی, اسی عدالت نے اس کمیٹی کو اپہولڈ کیا کہ ہاں یہ کمیٹی درست ہے, اس کو بینچ فارمیشن کرنی چاہیے. تو ایسی سچویشن کے اندر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں, جیسے کہ حبیب صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے مقدمات پینڈنگ ہیں جن پہ کم از کم یہ شور مچے گا کہ آپ فل کورٹ سنیں, تاکہ ایک فیصلہ ہو جائے اور سب کو پتا ہو کہ بینچ نہیں, پوری عدالت نے سن لیا. ایسی سچویشن میں 26ویں ترمیم اور یہ پروسیجرز کا قانون بڑا ہی ایک پیچیدہ سا معاملہ ہوگا. جس پہ لٹیگیشن, اب ذرا میں آپ سے ایک مثال سے ذرا ہمیں سمجھائیں. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی, فرض کیا نواز شریف صاحب کی الیکشن پٹیشن, فرض کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو الیکشن پٹیشن ہے وہ نیچے سے ایکسیپٹ کر لی گئی, ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیتا ہوا قرار دے دیا گیا. ہم ایک مفروضہ صورتحال, نواز شریف صاحب اپنی پٹیشن لے کے اگر سپریم کورٹ آتے ہیں, اپنی اپیل لے کے آئیں گے, تو وہ کون سا بینچ سنے گا؟ میں اس میں گزارش کروں کہ اگر نواز شریف صاحب ہوں گے تو ضرور آئینی بینچ سنے گا. لیکن ویسے اگر آپ اس کے اندر بات کریں تو
میرا خیال ہے کہ فیصلے کے اوپر ڈٹرمن کرے گا. اگر تو فیصلہ آئین کی کسی شق سے ریلیٹ نہیں کرتا جو لیٹس سے مفروضے پہ یاسمین راشد صاحبہ کے حق میں ہو, یعنی کہ فیصلہ یہ ہے کہ گنتی ہوئی اور گنتی کے اندر یہ نمبر نکلے, ٹھیک ہے, پھر تو وہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جائے گا. لیکن اگر سوال اس طرح کا ہو کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, الیکشن کمیشن نے اپنا رول نہیں ادا کیا, ایک آئینی پروسیجر فالو نہیں ہوا, تو پھر وہ آئینی بینچ کی طرف جائے گا. لیکن میں نے لائٹ نوٹ پہ جیسے کہا کہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا کیس تو آئینی بینچ. اچھا,